بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں وہ کچھ سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ لاکھوں درود ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آیت کی تفسیر: نماز کی محافظت کے سلسلے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑی جائے، یہاں تک کہ حالت خوف میں بھی، جہاں ایک جگہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پھر بھی نماز نہ چھوڑی جائے۔ خوف کی وجہ سے چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں پڑھی جانے والی نمازوں میں عام نمازوں کی طرح تمام شرائط کی پابندی ضروری نہیں ہے، مثلا قبلہ رخ ہونا، رکوع اور سجود میں جانا وغیرہ، بلکہ راہ چلتے ہوئے رکوع اور سجود کے لیے سر کے اشاروں پر اکتفا کی جائے گی۔ نماز خوف کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز خوف کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیف یصلی وما یقول اذا خاف من سبع او لسن کیف یصلی؟ قال یکبر و یومیع ایماء براسہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ فرزند رسول، جب کسی درندے یا چور کا خوف لاحق ہو تو آدمی کس طرح نماز پڑھے اور کیا کہے؟ تو آپ نے فرمایا تکبیر کہنے کے بعد اپنے سر کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور کفر کے درمیان ترک نماز کا فاصلہ ہے صرف۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ نماز مومن کی شناخت ہے، لہٰذا ہر حالت میں نماز پڑھی جانی چاہیے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مختلف حالتوں میں نماز کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں وقت پر اور خضوع و خشوع کے ساتھ اور ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو تمام لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔